امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کے فلسفوں میں سے جو تیسرا فلسفہ ہے وہ ہے امت کی چھان پھٹک کرنا، امتحان کرنا امت کا۔ انسان مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں جتنی مشکلات اور پریشانیوں سے گزرتا ہے ان میں صبر و شکر کرتا ہے اور اپنے ایمان پر باقی رہے۔ امت مسلمہ کو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا ہے تاکہ یہ مصائب کی بھٹی میں سے کندن ہو کر نکلے اور اس میں یہ صلاحیت سامنے آ جائے کہ وہ عادلانہ حکومت کا استعمال کر سکے اور عادلانہ حکومت کے سربراہ کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، کیونکہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو عدل مطلق نافذ کریں گے جس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ عدل مطلق کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اسے صرف مومنین خالصین برداشت کر سکیں گے۔ اس لیے اس کے لیے امت کی تربیت اور اس کی آزمائش اور اس کی پرکھ ضروری ہے۔ اس لیے غیبت کبریٰ کے دور کو طویل کیا جا رہا ہے تاکہ ہر قسم کے مصائب آئیں اور ان مصائب میں جو منافقین ہیں، جو کافرین ہیں، وہ تو اپنے کیے کے حساب سے عاقبت ان کی بری ہوگی، لیکن مومنین کاملین ہوں گے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوں گے، نکلیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات جیسے جیسے مشکل ہوتے جائیں گے، مومنین کا امتحان سخت سے سختر ہوتا جائے گا اور اس دور کے مومنین جو ہے نا وہ سختی صلابت سہنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انہیں یعنی مومنین کو اس دھرتی پر اس طرح توڑا جائے گا جس طرح سونے کو توڑا جاتا ہے، یعنی جیسے خالص سونے کو ناخالص سونے سے جدا کرنے کے لیے اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح اس امت کے سامنے بھی کیا جائے گا تاکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ آئے۔ یعنی جس میں بھی کوئی کمزوری ہوگی وہ اپنی کمزوری کو ظاہر کرے گا اور صرف وہ لوگ خالص رہیں گے جو واقعی مخلصین ہوں گے، جو خالص ہوں گے، مومنین خالصین ہوں گے، صرف وہ باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یومہم علی النار یفتنون، وہ ایسا دن ہوگا جس دن انہیں آگ پر آزمایا جائے گا، یعنی آگ کی بھٹی میں ڈال کر ان کی آزمائش ہوگی، انہیں پرکھا جائے گا۔ جس طرح سے خالص سونے کو پرکھنے کے لیے آگ کی بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے تمام دھات کو، اسی طرح سے مومنین کو بھی امتحانات کی آگ کی بھٹی میں جو ہے وہ پگھلایا جائے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ انہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور پھر انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس ضمن میں احادیث میں بیان ہوا ہے کہ انہیں اس طرح صاف و شفاف کیا جائے گا جس طرح سونے کو صاف و شفاف، چمکیلا اور خالص بنایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے بعد مزید فرمایا انہیں اس طرح خالص کیا جائے گا جس طرح سونے کو ملاوٹ سے خالص کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث غیبت نعمانی میں موجود ہے۔ تو پرکھنا، چیک کرنا، چھان پھٹک کرنا جس طرح ایک فرد کی ہوگی اس طرح پوری امت کی بھی ہوگی۔ من حوص الامت من حوص القوم بھی امت کی بھی پرکھ ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ تو امت کی تمہیز اور پرکھ کا مطلب نسل در نسل مختلف ادوار، دفتروں، سرکاری ذمہ داریوں، حکومتی عہدوں، حکومتوں کی تشکیل میں شرکت اور اس میں کام کرنے اور اس کی حمایت یا عدم حمایت کرنے کے ذریعے ہوگی، تاکہ اس لمبی مدت میں جو نقائص سامنے آتے جائیں گے ان کے متبادل سامنے آتے جائیں گے اور نظام احسن و اجمل اور اکمل کی طرف امت بڑھتی جائے گی۔ یعنی جب امت مختلف قسم کی حکومتوں کو آزمائیں گے، پہلے بادشاہت تھی، پھر اس کے بعد لوگوں نے جمہوریت کا نام لیا، کچھ علاقوں میں کمیونزم اور سوشلزم کا دور چلا، اب جمہوریت کی بھی قسمیں ہوتی جا رہی ہیں، عوام پر عوام کی حکومت کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ تمام حکومتیں جن کو لوگ اپنی طرف سے وضع کر کے، جن کے قوانین لوگ خود اپنی طرف سے وضع کر کے چلا رہے ہیں، ان میں انسانوں کو حقیقی عدالت دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ جب امت ان تمام چیزوں کو آزما لیں گی تو ایک دن وہ خود ہی ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے بار الہ ہمارے بس میں آپ کی اس دنیا کے نظام کو چلانا نہیں ہے،
آپ خود اپنی طرف سے ہادی برحق کو بھیج کے ہماری ہدایت کر، اس وقت تک جو ہے وہ امام کی غیبت کو طول دیا جائے گا۔ چوتھی وجہ، افکار کا کامل ہونا، ذہنی ارتقاء، فکری ارتفاع حاصل ہو جانا، انسانی علوم کو اتنی ترقی پانا کہ وہ عادلانہ اور سائنسی و علمی بنیادوں پر قائم حکومت کی حقیقت کا ادراک کر سکیں، اور یہ سائنسی اور علمی اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں ترقی کرنے سے ہی ہوگا۔ جب جیسے پہلے عرض کیا، جب علوم میں پیش رفت ہوگی اور علوم کامل ہو جائیں گے، تو علوم کامل ہو جانے کے معنی یہ کہ حقائق کا سب لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ابھی ہماری عقل دھوکہ اس لیے کھاتی ہے کہ اکثر لوگوں کو حقائق کا صحیح علم نہیں ہوتا، ان کا صحیح ادراک نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا بہت ادراک ہے تب بھی اس کو صحیح ادراک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن جب علوم کامل ہو جائیں گے اور صحیح حقائق سامنے آ جائیں گے تو پھر لوگوں کی اکثریت حقیقتوں کو تسلیم کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے مومنین کو یہ ساری صلاحیتیں عطا کرے گا۔ ترقی کے اسباب ان لوگوں کے لیے مہیا ہوں گے، خفیہ رازوں سے پردے اٹھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں رہنے والوں کے لیے آپ کی غیبت اس طرح ہوگی جس طرح وہ لوگ ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ علوم میں پیش رفت کر کے گویا وہ اس طریقے سے امام کے قریب پہنچ جائیں گے کہ گویا آپ کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ علوم میں پیش رفت سے مراد صرف سائنس اور ٹیکنالوجی اور مادی علوم میں نہیں ہے، بلکہ روحانی علوم میں بھی ہے نا۔ عرفانیات میں اتنی ترقی ہوگی کہ لوگ گویا امام علیہ السلام سے عارف لوگ اپنے وجود کے کمال تک پہنچنے کے بعد امام کے ساتھ براہ راست جو ہے نا وہ تعلق قائم رکھیں گے، جیسا کہ اس وقت بھی عرفا ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جو امام زمانہ علیہ السلام کی صحبت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس وقت پھر علوم میں ترقی ہوگی، علم عرفان میں ترقی ہوگی، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس درجے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ پانچویں وجہ، تمام سیاسی و اجتماعی منصوبہ جات انسان کی مشکلات حل کرنے کے لیے آزما لیے جائیں، یعنی انسان اپنے لیے اس دنیا کو جنت ارضی بنانے کے لیے جو کچھ اس کے ذہن میں ہیں وہ سب آزما لے، اور آخر میں نتیجہ اس نتیجے پہنچے کہ یہ کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی بھی پلان انسانی فکر اور سوچ میں باقی نہ رہ جائے کہ جس کے متعلق وہ انسان یہ کہہ سکے کہ اگر فلاں شکل یا نظام اپنا جاتا تو انسانی مشکلات کو حل کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے تاکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر ان کی قیادت کے بارے میں کسی کے لیے کوئی اعتراض باقی نہ رہے، جیسا کہ حدیث میں اشارہ ملتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت اپنی نوعیت کے لحاظ سے آخری حکومت ہوگی۔ کوئی بھی ایسا خاندان، قبیلہ، گھرانہ، قوم و ملت اس روئے زمین پر نہ رہے گا مگر یہ کہ ان کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، اور وہ سب ہمارے سے پہلے اپنی نظاموں کو اپنا چکے ہوں گے، تاکہ جب وہ لوگ ہماری نظام حکومت کو دیکھیں اور حکومتی معاملات میں ہماری روش کا مشاہدہ کریں تو وہ یہ نہ کہیں کہ اگر ہمیں حکومت ملی ہوتی تو ہم بھی ایسا ہی نظام اپناتے اور اس طرح حکومت چلاتے۔ یعنی جو بھی اس روز زمین پر حکومت کر سکیں گے وہ ہم سے پہلے حکومت کر لیں گے۔ ہماری حکومت سب کے لیے نہیں ہوگی اور اس کی مثال پہلے موجود نہ ہوگی، اور کوئی بھی اس قسم کا دعویٰ کرنے والا موجود نہ ہوگا وہ یہ کہہ دے کہ ہمیں حکومت ملتی تو ہم بھی ایسا کرتے۔ گویا سارے اپنا اپنا دور پورا کر چکے ہوں گے۔ یہ حدیث بحار الانوار جلد 25 پر موجود، جلد 25 صفحہ نمبر 232 پر موجود ہے۔